ہم 2 دن سے یہ مسئلہ سماعت فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ، بلکہ ہر دور کا مشرک، ہر امت کا اپنے نبی سے جو اختلاف تھا وہ اختلاف اللہ میں نہیں تھا۔ ہر امت اللہ کو مانتی تھی، اللہ کو خالق، اللہ کو رازق، اللہ کو متصرف، سارا کچھ آپ سماعت فرما چکے۔ اللہ کے قائم تھے، اللہ کو واجب الوجود مانتے تھے۔ اختلاف تھا تو صرف اور صرف 2 شکوں میں تھا۔ پہلی شک تھی الحاکمیت اور دوسری شک تھی الوہیت۔ ان میں پورا اختلاف تھا۔ حاکمیت یہ کہ جو بھی اللہ کے پیغمبر آتے تو اپنی امت کو یہ دعوت دیتے کہ اے میری امت، غیروں کے بنائے ہوئے، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑو اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی طرف آ جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ اور دوسرا اپنی امتوں کو دعوت دیتے کہ اوروں کی یعنی غیر اللہ کی عبادت، اللہ کے نیچے ہستیوں کی عبادت چھوڑو اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرو۔ تو ہم یہ حاکمیت سماعت فرما رہے تھے، آج اس کا آخری انشاءاللہ درس ہوگا۔ اس کے لیے پہلے تمہید سماعت فرما لیں جو انتہائی اہم ہے۔ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے اسلام، دوسری چیز ہے مذہب۔ اسلام جو ہے اس کا تعلق ایمان سے بھی ہے۔ اسلام اور ایمان یہ مشترکان، دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ اس کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اسلام اور دوسری چیز ہے مذہب۔ ان میں فرق کیا ہے؟ مذہب کہتے ہیں آپ جو بھی عبادات کریں گے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری مذہب کے تحت داخل ہوں گی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے کیا ہیں؟ مذہب میں داخل ہیں۔ دوسری چیز، آپ کے جو عقیدے ہیں وہ مذہب میں شامل ہوں گے۔ یعنی عقیدہ ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، عقیدہ ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، یہ عقائد ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز ہے رسومات۔ رسومات رسم کہتے ہیں جو ایک چیز بار بار کی جائے عادتاً۔ مثلا مذہبی رسومات کیا ہیں؟ بچہ پیدا ہوا تو اس کے کان میں اذان دے دی، یہ مذہبی رسم ہے۔ بچہ بڑا ہوا 7 دن کا، 14 دن کا، اس کا حلق کیا، پھر اس کا عقیقہ کر دیا، بڑا ہوا اس کی شادی کر دی، بوڑھا ہوا، فوت ہوا، اس کو کفنایا، دفنایا، جنازہ پڑھا، یہ سارے رسومات میں آتے ہیں۔ یہ مذہب ہے۔ یہ کیا ہے؟ مذہب ہے۔ پھر سن لیں، مذہب 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز ہے آپ کی عبادات، دوسری چیز ہے آپ کی رسومات، جس کو معاشرت بھی کہتے ہیں۔ لوگوں میں کس طرح آپ جئیں گے، محلے کے اندر آپ کا کیا کردار ہوگا، اخلاق کیا ہوں گے، انسانیت کے درس دیے، یہ سارا رسومات کے اندر، معاشرت کے اندر آتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ آپ کے عقائد، یہ مذہب ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اسلام اس سے وسیع چیز ہے، اس سے اوپر کی چیز ہے۔ اسلام میں 6 اور بعض نے 7 چیزیں شمار کی ہیں۔ اسلام کہتے ہیں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کی معیشت مطلب آپ کی آمدن، آپ کے ملک کی آمدن اور آپ کے ملک کے اخراجات، یہ معیشت ہے، یہ اللہ کے قانون کے مطابق ہو۔
دوسرا ہے آپ کا فوجداری نظام، آپ کا عدالتی نظام، یہ سارا اللہ کے قانون کے مطابق ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو سپیریئر قانون ہو وہ ہو ان الحکم الا للہ، قانون صرف اور صرف اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام ہے، اور اس کے اندر بھی باقی تین چیزیں مذہب کی بھی شامل ہیں۔ تو مذہب چھوٹا عنوان ہے اور اسلام کیا ہے؟ وسیع عنوان ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جو ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، یا ہندوستان کے مسلمان ہیں یا امریکہ کے اندر رہنے والے مسلمان ہیں، ہم اپنا مذہب ادا کر رہے ہیں یا اسلام پورا کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں مجھے۔ ہاں، مذہب کے اندر آتا ہے عبادت کرنا، ہم 5 وقت کے نمازی بھی ہیں۔ مذہب کے اندر آتا ہے زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ہم یہ کام بھی کرتے ہیں۔ ہاں، اور پھر کیا ہے، محلے کے اندر آپ کیسے جئیں گے، آپ کی رسومات کیا ہوں گی، سارا کچھ مذہب ہے۔ فوت ہوگا تو کیا کیا جائے گا، پیدا ہوگا تو کیا کیا جائے گا، یہ سارا کیا ہے، مذہب ہے۔ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، آپ اس فقہ پر عمل کریں گے، یہ مذہب ہے۔ اسی کو علامہ اقبال مصور پاکستان رحمہ اللہ نے کہا تھا، ہند میں ملا کو جو ہے سجدے کی اجازت، ناداں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اسلام آزاد نہیں ہے، تمہارا مذہب آزاد ہے۔ اسلام آزاد نہیں ہے، کیا آزاد ہے؟ مذہب آزاد ہے۔ اور یہ امریکہ میں بھی اسی طرح آزاد ہے، وہ بھی عبادت ان کو بھی کرنے کی آزادی ہے، اور ہندوستان والوں کو بھی اسی طرح عبادت کرنے کی آزادی ہے۔ ہاں، مسئلہ تب بنے گا، امریکہ کو تکلیف تب ہوگی، ہندوستان کو تکلیف تب ہوگی جب آپ کہیں گے کہ ہماری معیشت اسلامی قانون کے مطابق ہوگی، یعنی سود کا لین دین حرام ہے، آپ تجارت کے اندر دھوکہ دینا حرام ہے، ذخیرہ اندوزی حرام ہے، بینکاری نظام حرام ہے، کوئی آپ کو برداشت کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا برداشت کرے۔ آپ کہیں گے عدالتی نظام اللہ کی کتاب کے مطابق بنے گا، اور جو پارلیمنٹ میں قانون بنے گا وہ ان الحکم الا للہ کے تحت بنے گا، آپ کو برداشت کرے گا؟ کوئی بھی برداشت نہیں۔ تو مذہب آزاد ہے، اسلام آزاد نہیں ہے۔ تو یہ مذہب اور اسلام کا بنیادی فرق ہے۔ اب آ جائیں جی، اب آخری اپنے حوالے پڑھتے ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 ہے جی۔ یہ فرق سمجھیں گے تو پھر میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ کل جو ہم عنوان سماعت فرمائیں گے اس میں یہ ہوگا کہ اللہ کے تمام پیغمبر اپنی اپنی قوموں کو یہی دعوت دیتے رہے کہ اے میری قوم، عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور قانون بھی کس کا ماننا ہے؟ اللہ کا۔ سورۃ النحل ہے جی، 14واں پارہ ہے، آیت نمبر 36 ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، صفحہ نمبر 245۔ یہ صفحہ نمبر 245 ملا ہے؟ دیکھیں جی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، انگلی رکھیں، آیت نمبر کیا ہے؟ 36 ہے جی۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، بَعَثْنَا، ہم نے بھیجا، مبعوث کیا، فی کل امت، ہر امت کے اندر رسول، ہر امت کے اندر رسولہ، ہم نے ایک رسولاً عظیم الشان رسول بھیجا، عظمت والا رسول بھیجا ہر امت کے اندر، ہر امت کے اندر۔ اب رسول آ کے کرتا کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہتا ہے ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو گے تو صرف اور صرف کس کی کرو گے؟ اللہ کی۔ لا الہ الا اللہ آ گیا،
ہاں توحید فی الالوہیت آ گیا. اور دوسرا وجتنب الطاغوت، طاغوت کی عبادت سے، طاغوت کو ماننے سے پرہیز کرو گے. یہ توحید فی الحاکمیت آ گئی. طاغوت کسے کہتے ہیں کل آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. ما سوا اللہ کے کسی ہستی کی عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت کروانے پر راضی ہو. اور دوسرا ما سوا اللہ کے کسی کا قانون مانا جائے اور وہ اس پر راضی ہو کہ میرا قانون ملک میں امپلیمنٹ کرو، اللہ کا نہ کرو. ہاں اسے طاغوت کہتے ہیں. تو پیغمبروں کی دعوت کا مقصد یہ تھا کہ ہر وہ ہستی جس کو اللہ کے علاوہ قانون ساز مانا گیا، ہر وہ ہستی جس کو اللہ کے علاوہ الہ مانا گیا، اس کا انکار کرو. من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. کل آپ سے بات فرما چکے ہیں اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے، اب وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، جنت سے پہلے بھٹک نہیں سکتا. تو ہر امت کے اندر رسول آئے اور ان کی دعوت کیا تھی کہ عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور قانون ساز بھی کسے ماننا ہے اللہ. اب سارے حوالے نکالتے رہیں گے تو بہت دیر لگے گی، سنتے جائیں حوالے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سورہ یونس میں نقل کی. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہو جاؤں کون؟ مسلم. کون؟ مسلم. اور اسلام آپ سمجھ چکے ہیں کہ کیا ہے؟ اسلام سمجھ. اچھا یہ جو اسلام ہے نا اس کا لفظی معنی بڑے مزے کا. اسلام یہ باب افعال ہے، اور باب افعال عربی کے اندر باب افعال کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ جزئیت کا، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا معنی پایا جاتا ہے. جیسا کہ حامیم دال کا مطلب ہوتا ہے الحمد کا مطلب تعریف، لیکن جب اس کو باب تفعیل پہ لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا معنی ہوگا؟ جن کے ایک ایک جز، ایک ایک حصے، ایک ایک لمحے کی تعریف کی جائے انہیں محمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح احمد ہے جن کا ایک ایک جز، ایک ایک لمحہ اللہ کی تعریف کرے. اسی سے ہے اسلام. اسلم یسلم اسلام. انسان کا، مومن کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک زندگی کا گوشہ کس کی فرما برداری میں گزرے؟ اللہ کی فرما برداری میں گزرے. ہر چیز میں قانون دان مانے تو کسے مانے؟ اللہ کو مانے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی دعوت ہے. سورہ بقرہ پہلے پارے کا آخر ہے. یہ نکالے دو حوالے اکٹھے آئیں گے. پہلے پارے کا آخر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، 7 بیٹے اسماعیل ہیں، باپ بیٹا دونوں مسجد کی، اللہ کے گھر کی خدمت پر لگے ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں. اور اب ابا جی دعا مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں ربنا وجعلنا. صفحہ نمبر 19 ہے اور آیت نمبر 126 ہے. 27 ہے 26 ہے 27 28 ہے. ربنا وجعلنا، اے رب ہمارے، وجعلنا کر ہمیں، مسلمین مسلمان، تابع اپنا کر، فرما بردار اپنا کر. اسلام آ گیا. ہاں اسلام ماننے والے ہم بن جائیں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسل کو، اُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وہ بھی صرف اور صرف فرما بردار ہوں تو کس کی ہوں؟ اسلام آ گیا کہ نہیں آیا؟ ہاں. اچھا ایک اور بات ذہن میں رکھیے، جو اسلام ہے نا، اسلام یہ ہر دور میں ایک ہی رہا ہے. اور یہ کیا ہے؟ عقائد. ہاں اور آپ کی معیشت، قانون، ان الحکم الا للہ، یہ ہر دور میں ایک ہی رہا ہے. ہاں فقہ اور مذہب بدلتا رہا ہے.
فقہ اور مذہب کیا ہے؟ ہر پیغمبر کے دور میں قانون چھوٹے چھوٹے بدلتے رہے کہ نماز کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کہاں دینی ہے، بدلتے عبادات، مذہب بدلتا رہا، فقہ بدلتی رہی، عبادات بدلتے رہے، معاشرت بدلتی رہی، لیکن اسلام سب نبیوں کا کیا رہا؟ ایک ہے۔ سب نبی اسلام، اور اس کی سب سے بڑی شک ہے ان الحکم الا للہ، ہاں قانون ساز کون ہوگا؟ اللہ، اور یہ سب سے بنیادی شک ہے۔ اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان، نیچے آ جائیں، اذ قال له ربه اسلم، جب حضرت ابراہیم سے اللہ نے کہا اسلم، اے میرے ابراہیم فرما بردار ہو جا، اسلام لیا، اسلام کو ماننے والا ہو جا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہوں تو صرف اللہ کا فرما بردار ہوں، میں کسی اور کا قانون نہیں مانتا۔ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ آگے چلیں گے، نوح علیہ السلام پھر ابراہیم، اب ان کے بیٹے یعقوب جب ان کے اوپر موت کا وقت آیا، اپنے بیٹوں سے وصیت کر رہے ہیں اور بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں تم میرے مر جانے کے بعد کیا کرو گے؟ صفحے کا بالکل آخر بیٹے جواب دیتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ابا جی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم صرف اور صرف فرما برداریاں کریں گے تو کس کی کریں گے؟ اللہ، اسلام کو ماننے والے ہوں گے۔ اب آگے آ گئے حضرت نوح آ گئے، ابراہیم آ گئے، حضرت یعقوب ان کے بیٹے آ گئے، اب حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کی دعوت، یہ حوالہ دیکھنا ہے۔ سورہ یوسف دیکھ چکے ہم پہلے، آیت نمبر 40، 12واں پارہ، یہ حوالہ انتہائی ہے۔ سورہ یوسف 12واں پارہ، آیت نمبر 40، صفحہ نمبر بتایا جی یہ ہے، ہاں 17، ہاں 17، 217۔ تو جیل کے ساتھیوں نے خواب دیکھا، تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے کہا تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے جو تمہاری بیماری ہے اس کو ٹھیک کروں گا۔ ہاں جو توحیدی آدمی ہوتا ہے نا، یہ کوئی ایسا عجیب چسکا ہے، اس کو جہاں موقع ملتا ہے یہ اپنی گن گانا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں بائیں کسی کو چنگا لگے یا نہ لگے۔ ہمارے تعلیم القرآن میں جلسہ ہوتا تھا تو ہر سال جو ہے علامہ بغاری صاحب آئیں اور ختم بخاری کا پروگرام ہو تو وہ ہر سال آ کے توحید کے عنوان پر تقریر کریں، اور باقی جو مولوی آئیں وہ کوئی سیرت بیان کرے، کوئی کیا بیان کرے، کوئی کیا بیان کرے۔ اگلے دن ہم جاتے تھے کلاس میں اور سب تیار بیٹھے ہوتے تھے کہ آج رگڑا لگنا ہے۔ تمہارے استاد تھے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تقصیر ان کی معاف کرے، ان کو بڑا غصہ آتا تھا، ہر موقع پہ انہیں توحید نظر آ جاتی ہے، یہ توحید شیطان والی توحید ہے، یہ نبی والی توحید نہیں ہے۔ بڑا غصہ، سنت بیان نہیں کرتے ہو، ختم نبوت بیان، تمہیں توحید کا چسکا چڑھا ہوا ہے، ہر جگہ توحید بیان کرتے۔ ہاں یہ توحید ایسا چسکا ہے نا، حضرت پیغمبر کو لگ جائے تو وہ حضرت سلیمان کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دیتا ہے۔ ہاں چیونٹی کو لگ جائے تو بھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے شروع کر دیتی ہے۔ توحید ایسا چسکا ہے، لگتا نہیں ہے، ہاں تھوڑا بورنگ سا عنوان ہے، لیکن جسے لگ جائے نا توحید کا چسکا، پھر وہ کوئی عام سی بات کرے گا تو اس کے اندر توحید کی خوشبو پھوٹے گی۔ اللہ اکبر، اور یہی پیغمبروں کا مشن ہے۔ ہاں کیا کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم؟ نوح علیہ السلام تو دعا کریں اللہ سے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی، اللہ رات دن ایک کر دی، صبح ہوتی تھی تو لا الہ الا اللہ، شام ہوتی تھی تو لا الہ الا اللہ، دن کو کوئی نظر آتے تھے تو پکڑ کے کہتا تھا لا الہ الا اللہ، بس اللہ یہی گن گائے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بھی عام مشرکین مکہ مجنون کیوں کہتے تھے، پاگل کیوں کہتے تھے؟ مجنون کا مطلب جس کے اوپر جنون سوار کیوں کہتے تھے؟ اسی لیے کہتے تھے تو جہاں سے واپس آؤ لا الہ الا اللہ، جہاں سے واپس آؤ توحید توحید توحید۔ ہاں یہ عنوان ہی اتنا میٹھا ہے کہ ہر وقت اس کو گنگناتے رہنا چاہیے۔ اللہ راضی ہو، فَاذْكُرُونِي
اذکرکم، ہاں زمین پہ میری تعریفیں کرو اور ہماری کیا اوقات ہے، لیکن اللہ عرش پر بیٹھ کر فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر کرے گا۔ ہاں اس مسئلے کو تو سمجھو، اس بات ہماری کیا اوقات ہے۔ اللہ عرش پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہو، چکری روڈ کی ایک مسجد ہے، وہاں ایک مدرس درس دے رہا ہے، چند بابے بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میری تعریف کر رہے ہیں فرشتوں کے سامنے، ہماری کیا اوقات ہے کہ عرشوں پر ہمارا ذکر۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، یوسف علیہ السلام کو موقع ملا اور توحید سنا رہے ہیں، سنیں، ما تعبدون من دونه الا اسماء، یہ آیت ہم سن چکے ہیں، ترتے ذہن، نہیں تم عبادت کرتے اللہ کے نیچے نیچے، دور نیچے نیچے جتنی بھی ہستیاں ہیں، الا اسماء، مگر وہ نام ہے، سمیتموها، جو تم خود رکھ دیتے ہو، اللہ نے ان پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، کسی کو داتا بنا دیا، کسی کو گنج بخش بنا دیا، کسی کو غریب نواز بنا دیا، کسی کو کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا بنا دیا، کسی کو بیٹے دینے والا بنا دیا، کسی کو نوکریاں دینے والا بنا دیا، یہ نام تم نے رکھے، اللہ نے ان ناموں پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ آگے سنیں، انتم وآباؤکم، تم نے رکھے ہیں یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، اس سے پیچھے جاؤ تو ان بابوں کا تصور ہی نہیں ملے گا۔ یہ بڑی دلیل دی ہے یوسف علیہ السلام۔ ہاں یہ داتا علی اجمیری ہے، داتا جن کا نام داتا رکھا ہے، 1800 سے پیچھے جاؤ کوئی داتا نامی آپ کو دربار نظر نہیں آئے، بڑی امام جو نام رکھا ہے، آپ 100 سال پیچھے جائیں یہ بابا جی تو تھے ہی نہیں، غریب نواز کو آپ دیکھیں 100 سال پہلے تو تھے ہی نہیں۔ انتم و آباؤکم، تم و تمہارے آباء و اجداد نئے نئے بزرگ گھڑ کے لے آتے ہو، اللہ نے ان پر کوئی دلیل نازل اللہ نے کی ہوتی تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی بابا چل رہا تھا، ہاں لیکن یہ تم جگہ جگہ پر نئے نئے بنا کے لے آتے ہو، اللہ نے کوئی دلیل اس پر نازل نہیں۔ سنیں، ان الحکم الا للہ، پہلی بات یہ ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تم نے خود کھڑا ہے، توحید فی الالوہیت لا الہ الا اللہ، اس کے اندر تم ڈنڈی مارتے ہو۔ دوسرا، ان الحکم الا للہ، قانون چلے گا تو صرف اور صرف کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا، جس کو آپ نے پیچھے سماعت فرمایا، ما کان لیاخذ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو رکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ کس کا قانون مانتے تھے؟ فرعون کا قانون مانتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی، قانون چلے گا تو اللہ کا چلے گا۔ اب سنیں، امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اس کی، قانون چلے گا تو صرف اس کا۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی، جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی، اب ذالک الدین القیم، اب یہ قانون بن گیا، اب یہ دین بن گیا، القیم مضبوط، کون سا؟ مضبوط، اور یہ کھوکھلا نہیں ہے، ہاں جو الیکشن آئیں گے تو پھر دھاندلیاں شروع ہو جائیں گی، پھر دھرنے شروع، یہ ایسا کھوکھلا قانون نہیں ہے، اللہ کا قانون انصاف پر مبنی ہے، جو آپ کل سماعت فرما چکے ہیں۔ انسان کے قانون کے اندر نقص ہوتا ہے، عیب ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، اللہ کا قانون ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے جی؟ پاک ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت بھی آگے، حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالی علیہ، خبردار آ جاؤ میرے پاس، واتونی مسلمین، اور یہ تم نے اپنے قانون بنائے ہوئے عبادت سورت کی کر رہے ہو، اپنے چھوڑ دو ان سب قانونوں کو، میری مملکت کے قانون کے تحت تمہیں داخل ہونا پڑے، واتونی مسلمین، آ جاؤ مسلمان ہو کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت،
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا بھئی کون ہے من انصاری اللہ، اللہ کی مدد کون کرے؟ حواری کہنے لگے دھوبی، اللہ جسے ہدایت دے ہم کریں گے، اور کہنے لگے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، یاد رکھنا ہم فرما بردار ہیں تو صرف اور صرف اللہ آگے۔ اسلام کے اندر دونوں چیزیں آ گئی، ہاں قانون بھی اللہ کا چلے گا اور عبادت بھی کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ اور چھوڑو، ہاں آپ کو میں نے سارے انبیاء کے حوالے دیے، اور جنہوں نے بھی یہی اقرار کیا کہ ہم قانون مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ اللہ کا، اور جو اللہ کا قانون نہیں مانتے وہ بڑے ظالم ہیں۔ کون ہیں؟ یہ جن کہہ رہے ہیں۔ ہاں سورہ جن کے اندر جب جنوں کی جماعت آئی، نبی علیہ السلام کی دعوت سنی تو کہنے لگے انا من المسلمون ومن القاسطون فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجہنم حطبا۔ پیغمبر کی دعوت آنے کے بعد دو ہی جماعتیں بنیں گی، یا تو تم ظالم بنو گے یا تو تم مسلم بنو گے۔ کون بنو گے؟ مسلم بنو گے، یا تم ظالم بنو گے۔ اگر تم ظالم بن گئے تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، کبھی بھی جہنم سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ آخری بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام اس قانون کو لے کر، اسی بات کو لے کر کریا پوچھتے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت ربی بن عامر، بڑا ہی شاندار، ایمانی حلاوت تازہ ہو جاتی ہے، حرارت آ جاتی ہے ایمان میں۔ جب جنگ قادسیہ کا وقت آیا تو رستم پہلوان، یہ فارس کے جو بادشاہ تھے ان کو رستم کہا جاتا تھا، بڑے پہلوانیوں میں مشہور تھے، پھر اس کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ بہرحال اب جنگ قادسیہ کا وقت آیا، صحابہ کرام مشورہ کرنے لگے کہ اپنا ایلچی بنا کے کسے بھیجا جائے، ایلچی بنا کے کسے بھیجا جائے کہ وہاں جا کے جو اسلام کی 3 شرطیں پیش کرے، یا تو ایمان لے آؤ، یا پھر ہمیں جزیہ اور ٹیکس دو، اگر نہیں دیتے تو پھر ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کون کرے گا؟ تلوار کرے گی، اسلحہ فیصلہ کرے گا۔ کس کا انتخاب کریں بھائی؟ مسلمانوں کی قیادت حضرت سعد بن ابی وقاص کر رہے تھے رضی اللہ عنہ، جرنیل رسول۔ حضرت ربی بن، یہ غریب سے صحابی تھے، کہنے لگے کہ میں ایلچی بن کے جاؤں گا۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ دیکھ لے، اگر یہ ذمہ داری ادا کر سکتے ہو۔ کہنے لگے جی میں کروں گا۔ اب کیا ہوا کہ اپنے کمر کے اندر ایک کپڑا باندھا، تو اس بات کی علامت ہے کہ ابھی ہم نے کمر کس لی ہے، تمہاری خیر میں، کپڑا باندھا، اور ایک کپڑے کا کپڑا پھاڑ کے نا ٹکڑا سر پر لپیٹا، اور اپنا نیزہ اس کے اوپر کپڑے کے چیچڑے لگائے اور ان کو سرخ رنگ کیا، اس ہیبت سے جا رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، سر بھی پٹکا ہے، کمر میں بھی پٹکا ہے، نیزہ ہے، اس کے اوپر کپڑے اور چیچڑے لگے ہوئے ہیں، اور گھوڑے پر سوار ہو کے نہیں، خچر پر سوار ہو کے گئے، کہ میرے نبی کی سنت ہے اور تکبر نہیں آتا۔ خچر پر سواری سے، گھوڑے پر سواری سے تکبر آتا ہے۔ اب پہنچ کے ادھر ایرانیوں کو پتہ چلا، رستم کو، کہ آ گئے ہیں، ربی بن عامر آ رہے ہیں ایلچی۔ اس نے کیا کیا؟ اب کیا کرتا ہے کافر؟ ہمیشہ مسلمان کو دولت سے مرغوب کرتا ہے، بڑی بڑی کوٹھیوں اور بلڈنگوں سے مرغوب کرتا ہے۔ یہی مسلمان کی کمزوری بھی تو یہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، عرب کے لوگوں سے، صحابہ کرام سے، مجھے تم سے مال کی کثرت کا خوف ہے۔ یہ بڑا فتنہ ہے، یہ کیا ہے؟ بڑا فتنہ ہے۔ اچھا، اس نے کیا کیا؟ قالین بچھائے اور تکیے لگ گئے ہیں جی، دربار سج گیا ہے، حریر کے پردے، تاریخ لکھتی ہے حریر کے پردے لگائے، یاقوت و مرجان سے اس نے اپنا دربار سجایا، ادھر سے اور کارپٹ بچھائی جس کے اوپر چل کے حضرت ریڈ کارپٹ بچھ کے ربی بن عامر اب گئے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایلچی کی حالت ہے، کمر پٹکا باندھا ہوا ہے، سر پہ بھی پٹکا ہے، نیزہ ہے، اس کے بعد چتر،
اور حضرت ربیع بن عامر نے جب دیکھا نا کہ اس نے مجھے مرغوب کرنے کے لیے قالینیں بچھائی ہیں تو نیزے کا پھل زمین کی طرف کیا اور چلتے جا رہے ہیں اور قالینوں کو پھاڑتے جا رہے ہیں۔ ہاں یہ اس بات کی علامت تھی کہ مجھے تمہارے مال و متاع سے کوئی رغبت نہیں، پاس رکھو اپنے۔ نیزہ مارتے جا رہے ہیں اور وہ قالینیں پھاڑتے جا رہے ہیں۔ جب پہنچے اس نے کہا بیٹھو، اوپر بیٹھو۔ ربیع بن عامر کہنے لگے ہم اوپر بیٹھنے والے لوگ نہیں، ہم زمینی لوگ ہیں اور ہمیں زمین سے محبت ہے۔ نیچے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہاں بھئی بات کر۔ اب رستم کہنے لگا، ہاں اسی کو اقبال نے بیان کیا، دارو سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، جس کی فقیری میں بوئے اسد الہی۔ ہاں اللہ کے شیر کی آواز اور دھاڑ آتی ہے، آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں، اللہ کے شیر پہ جب جاتے ہیں تو پھر یوں ہی بے باک ہو گئے۔ تو کہنے لگا ہاں بھائی کیا شرطیں ہیں؟ ربیع بن عامر نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ سارے مسلمان ہو جائیں۔ اس نے کہا نہ ہو تو؟ اس نے کہا پھر جزیہ اور ٹیکس دو۔ کہتا ہے جزیہ اور ٹیکس نہ دے تو؟ کہا کہ پھر ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلے تلواریں کریں گے۔ ہنسنے لگا، میں سپر پاور ہوں اور تلواریں؟ فرمایا ہمارے پاس ایسی قوم ہے کہ جتنا تم شراب سے محبت کرتے ہو اتنا وہ موت سے محبت کرتے ہیں، اور تم شراب کو جام سمجھ کے پیتے ہو تو وہ شہادت کو جام کہہ کے پی جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی، اور پھر جو الفاظ بولے اللہ اکبر، نحن قوم، ہم ایسی قوم ہیں ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے تاکہ ہم بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکالیں اور اللہ کی عبادت کی طرف لے جائیں، بندوں کو بندوں کے قانون ماننے سے نکالیں، امریکہ کی غلامی سے نکلیں، اسرائیل کی غلامی سے، فرانس کی غلامی سے نکلیں اور اللہ کے قرآن کے غلامی کے اندر آ جائیں اور اللہ کے قرآن کو قانون مان لیں۔ اور وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم تمہارے ان حکومتوں کے ظلموں سے لوگوں کو نکال کر اسلام کے عدل و انصاف والے قانون کے تحت لے آئیں۔ اور وَمِن ضَيْقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سِعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لوگوں کو دنیا کی تنگی سے چند پیسے کما کے دل تنگ ہو گیا، اس تنگی سے نکال کے آخرت کی اور دنیا کی وسعتوں میں لے جائیں۔ اللہ، یہ صحابہ کرام ہیں کہ یہ توحید فی الحاکمیت کا علم لیا اور جگہ جگہ کریا کریا پہنچے اور لوگوں کو کیا کیا جی؟ دعوت دی، کس کی؟ توحید فی الحاکمیت کی، کہ قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ملک کے اندر قانون یہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ ڈاکٹر اسرار صاحب ایک جملہ جو ہے، اور وہ صرف ان کا جملہ نہیں، اس کو امام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں بھی لکھا ہے اور امام ابن قیم نے بھی نقل کیا ہے کہ جو قوم، اور بعد میں پھر ابن باز نے بھی اس کو نقل کیا جو سعودیہ کے مفتی تھے، کہ جو قوم اور جو ملت اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون پر راضی ہو جاتی ہے تو وہ اجتماعی طور پر شرک کے اندر مبتلا ہے، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ بہرحال اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ کی طاقت سے اسلحہ اٹھاؤ اور روکو، لیکن یہ اس وقت کرنا ہے کہ جب تم عام لوگوں کا خون بہانے سے بچ سکو۔
عام لوگوں کا خون بہانے سے بچ سکو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم زبان سے اس کے خلاف جہاد کرو اور لوگوں کو سمجھاؤ کہ بھائی ہمارا قانون اسلام ہے، ایک دن انشاءاللہ ہم نے اپنے ملک کو اسلامی قانون کے تحت لانا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے کہ دل کے اندر تو کم سے کم برا جانو، لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری یہ، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری ذمہ داری یہ ہے خود بھی جانیں اور اپنی اولادوں کو بھی بتائیں کہ بیٹا یہ جو جمہوری نظام ہے، یہ جو اس کے بعد کمیونزم کا کوئی نظام لانا چاہتا ہے، کوئی اس ملک کو لبرل بنانا چاہتا ہے، بیٹا یہ اسلامی قانون نہیں ہے۔ اللہ نے جس دن موقع دیا انشاءاللہ ہم اسلامی قانون نافذ کریں گے، ہاں بغیر خون خرابے، ہاں تختہ پلٹ دے سکتے ہیں، اور بھی کئی صورتیں بن سکتی ہیں، اللہ جس طرف چاہے اس رخ کو موڑ دے۔ لیکن یہ کم سے کم دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ ہر مومن پر کیا ہے، ضروری ہے۔ اسی کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس دعا کو صبح و شام کسی نے دل سے کہہ دیا، داخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن وہ دعا بڑی مشکل ہے، وہ کیا ہے، رضیت باللہ ربا، اللہ کو رب مان کے راضی ہوا، بالاسلام دینا، اسلام کو قانون مان کے راضی ہوا۔ تو راضی نہیں ہونا، راضی ہم اسلامی قانون پر ہیں، وہ بھی محمد نبیہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کے راضی ہو گیا، داخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق